آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش، قسط 174۔ وہ آج دل کو مضبوط کر کے گھر سے باہر نکلا تھا۔ ہر نظر جو اس کی طرف اٹھ رہی تھی، یوں معلوم ہوتی تھی جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک رہی ہو۔ امن کے ماتھے پر ایک پل کے لیے بھی پسینہ آنا بند نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار رومال سے اپنے ماتھے کو رگڑتا یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں پھر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کس کے ساتھ زیر بحث لائے۔ اسے مشورہ چاہیے تھا، کوئی ایسا مشورہ جس سے اس کے تمام مسائل حل ہو سکیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے لگے لپٹے انداز میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا۔ وہ دونوں کینٹین میں موجود تھے۔ امن پہلے تو اپنی انگلیوں کو مروڑتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، یار تمہارے ابو ٹریولنگ ایجنسی میں ہے نا؟ مجھے کچھ معلومات چاہیے تھی۔ اس کے دوست نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ہاں بتاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ میں ابو سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ امن نے گہرا سانس لیا۔ اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر غیر محسوس انداز میں ہاتھ رکھتا وہ جیسے یہ جانچ رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کا دوست تو نہیں سن رہا، اور اس کے اندر کی کیفیت کو کہیں وہ جان نہ جائے۔ بہت محتاط ہو کر اس نے کوہنیوں کو میز پہ رکھا اور آگے کو ہوتا وہ اپنے لہجے کو دھیما کر کے بولا، یار میں کسی بھی دوسرے ملک منتقل ہونا چاہتا ہوں امی اور بہنوں کے ساتھ، یعنی پوری فیملی۔ تو اس میں کتنا خرچ آ جائے گا اور کتنا لمبا پروسیجر ہوگا، مجھے سب جاننا ہے۔ اس کا دوست اس کی بات پر چونکا تھا۔ کیوں؟ تم دوسرے ملک کیوں جانا چاہتے ہو؟ امن کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ چند پل ایسے خاموش ہوا جیسے کوئی جملہ تلاش کر رہا ہو جو اس وقت اس حال پر فٹ بیٹھے۔ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا، بس یہاں پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا۔ لوگ ڈگریوں پر ڈگریاں لے رہے ہیں، پر نوکری اچھی ہے ہی نہیں۔ مجھے کچھ آفرز ہوئی ہیں دوسرے ممالک سے، تو اگر طریقہ کار اتنا لمبا نہیں ہوگا اور خرچہ بھی اتنا زیادہ نہ ہوا تو میں دوسرے ملک منتقل ہو جاؤں گا۔ اس کے دوست کو اب کی بار اس کی باتوں میں دلچسپی ہوئی۔ وہ بھی آگے کو ہوا، کون سے ممالک سے تمہیں پیشکش آئی ہیں؟ امن اپنی ہی بات میں پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر ہوم ورک کے اس وقت اپنے دوست کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے پے در پے سوال اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس نے پہلو بدلا۔ ابھی تو میں واضح نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ ممالک ہیں جو مجھے اپروچ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کی ایجنسی میں نوکری کے لیے ای میلز بھیجی تھی، تو وہاں سے کچھ مثبت جواب آئے ہیں۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی دوسرے ملک میں منتقل ہونا ہو تو کتنا خرچہ آئے گا؟ اس کے دوست کو جیسے اس جواب میں مزہ نہ آیا۔ وہ مکمل بات جاننا چاہتا تھا، اور امن ایسے گول مٹول سی بات کر رہا تھا جو گھوم پھر کر اسی کے پاس جا گری تھی۔ اسی لیے اس کے دوست نے گہرا سانس لیا۔ ہر ملک کا ویزا الگ ہوتا ہے، خرچے الگ ہوں گے۔ وہاں کی نیشنلٹی لینا کوئی عام بات نہیں ہوتی، تھوڑے تعلق چاہیے ہوتے ہیں، پیسہ لگتا ہے۔ تم اگر مجھے یہ بات بتا دو کہ تم کس ملک میں جانا چاہتے ہو تو آسانی ہوگی۔ میں اپنے ابو سے پوچھ کر پھر بتا دوں گا، ایسے تو میں نہیں بتا سکتا۔ اس کا لہجہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ جہاں امن اس سے ہر بات چھپا رہا تھا، وہاں وہ بھی دوستی کو ایک طرف رکھ کر کچھ پیشے ورانہ انداز میں گویا ہوا۔ امن کو اس وقت اس کے لہجے یا انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسے بس اپنا کام نکلوانا تھا۔ وہ چند پل چپ ہوا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ جیسے ممالک کا ویزا خاصا مہنگا ہوگا، تو اس نے سعودیہ عرب اور دبئی کے بارے میں بات کی۔ اس کا دوست چند لمحے پرسکون انداز میں
اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور امن کے لیے یہ چند لمحے اتنے مشکل تھے کہ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، اپنے ناخن کترتا تو کبھی اپنی شیو کو کھجانے لگتا۔ پھر اس کے دوست نے اپنے ڈیڈ کو کال کی۔ انہوں نے جو کچھ بھی بتایا وہ ساری بات امن کے سامنے بیان کرنے کے بعد اس کا دوست اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ یار، اس سب میں تو بہت پیسے لگ جائیں گے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں۔ اس کے دوست نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں بھی تو تمہیں یہی کہہ رہا تھا کہ کسی دوسرے ملک مستقل جانا آسان بات نہیں ہوتی، اور وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ۔ تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ پہلے تم خود چلے جاؤ، پھر بعد میں اپنی فیملی کو بھی بلوا لینا۔ ایک بار تم اس ملک میں اپنے قدم جما لو، ایسے سب کے ساتھ جاؤ گے، اور آگے کوئی مسئلہ ہو گیا تو واپسی کے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ بہت کچھ داؤ پر لگا کر جاؤ گے تم۔ اس کے دوست کی ساری باتیں حق بجانب تھیں، لیکن امن کے پاس وقت بے حد کم تھا۔ وہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی حالت میں نہیں تھا، خاص کر فیملی کو۔ وہ جب اپنے دوست کے سامنے سے اٹھا تو اس کا دل بے حد بوجھل تھا۔ یہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ جتنے پیسے اس کے دوست نے بتائے تھے، اتنے پیسے کمانے کے لیے تو اسے پوری زندگی لگ جائے گی۔ وہ من بھاری قدم اٹھاتا یونیورسٹی کے بڑے سے لان میں آ گیا تھا، جہاں ہر طرف طلبہ مصروف سے انداز میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ ان سب سے بے نیاز وہ بالکل درمیان میں کھڑا ہو گیا تھا، ایسے جیسے سب کچھ ہار گیا ہو۔ اس کا سر دکھنے لگا تھا، اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا تھا، آنکھوں کو انگوٹھے سے مسلتا وہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہا تھا۔ ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے، اس مسئلے کا بھی حل ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس جملے کو بار بار اپنے دل میں دہراتا سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے یونیورسٹی سے نکلا تھا۔ لان میں بندھی تار پر امن کی امی کپڑے نچوڑ نچوڑ کر لٹکا رہی تھی۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، درخت اس ہوا کے ساتھ لہک رہے تھے۔ اب وہ لوگ کہیں جا تو نہیں رہے تھے، اسی لیے امی نے پرانے کپڑے آج مشین لگا کر تقریباً سارے ہی دھو دیے تھے۔ اس وقت امن نے اتنی جلدی مچائی تھی کہ امی نے وہ سارے کپڑے بس لپیٹ کر گٹری بنائی اور ایک طرف رکھ دی تھی۔ لیکن اب جب کہیں پر جانا ہی نہیں تھا تو امی نے سوچا کیوں نہ سارے کام نمٹا لیے جائیں۔ اس لیے وہ آج صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے دوپٹے کو تار پر پھیلاتی امی اس وقت چونکی تھی جب دروازہ بجا۔ انہوں نے متعجب نگاہوں سے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑاتی کپڑوں کو برابر کرتی وہاں سے دروازے کی جانب آ گئی تھی۔ انہوں نے گیٹ کو کھولا تو سامنے امن کھڑا تھا۔ امن کو دیکھ کر امی کی پیشانی ذرا سی سکڑی تھی۔ تم یونیورسٹی سے اتنی جلدی آ گئے؟ وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ امن سر ہلاتا اندر آ گیا تھا۔ اس کا وجود منتشر سا تھا، آنکھیں بار بار ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اندر آیا اور پھر سر کو جنبش دے کر بولا، جی بس آج پڑھائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے جلدی آ گیا، اور میں نے آپ سے بات بھی کرنی تھی۔ اس کا لہجہ محتاط تھا۔ امی نے اسے مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دروازہ وہ بند کر چکی تھی۔ امن نے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو امی نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں کام کر رہی ہوں۔ امن فوراً بولا، بس 2 منٹ کی بات ہے، آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ وہ کہہ کر خود گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ امی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ امی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح
امن کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو پر امید نگاہوں سے ان کی جانب بیٹھا تھا۔ پھر وہ امی کے قریب ہوا، ان کے ہاتھ کو تھام کر اس نے اسے تھپکتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ انہیں اعتماد میں لینا چاہتا ہو، امی، اس طرح ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے بس آپ سے یہی چاہیے، آپ میرے لیے اتنا تو کریں گی نا؟ امی یوں بیٹھی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا اور پھر وہ جیسے ہی سنبھلی انہوں نے ایک جھٹکے سے امن سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بدک کر ایسے پیچھے ہوئیں جیسے امن میں کرنٹ ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ان کی آواز قدرے اونچی تھی۔ امن جانتا تھا کہ امی کا ری ایکشن یہی ہوگا۔ وہ دوبارہ سے امی کی طرف ہوا، تحمل سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور نرمی سے بولا، امی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہی ایک آخری حل ہے۔ امی نے اس کی بات کے بعد فوراً کہا، کس چیز کا حل ہے یہ؟ تمہیں ایسی کون سی پریشانیاں ہیں؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں کتنے دنوں سے یہ سب نوٹس کر رہی ہوں۔ اب میری بھی بس ہونے لگی ہے۔ تم مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جو میں تمہیں دینے کا بھی تصور نہیں کر سکتی۔ میرے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ تمہارے ابو کی پینشن بند ہو گئی، سب کچھ بند ہے، صرف وہ زمین کے ٹکڑے ہیں اور یہ گھر۔ اگر یہ سب بھی بیچ دیا تو ہمارے ہاتھ رہے گا ہی کیا؟ دو بیٹیوں کا ساتھ ہے، انہیں کیا لے کر سڑک پر رہوں گی؟ امن نے گہرا سانس لیا، اپنی امی کو دیکھا۔ امی، میں ہوں نا، میں یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اگر ہم اس ملک سے چلے گئے تو میرا بہتر روزگار لگ جائے گا۔ اس ملک میں ہے ہی کیا؟ آپ مجھے یہ قرضہ سمجھ کر دے دیں، میں آپ کو ایک ایک پائی لوٹا دوں گا، پر بس فی الحال یہ سب بیچ دیں اور رقم مجھے دے دیں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کر رہا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ بچپن میں چاند مانگتا ہو، اور امی اسے اتنے اشتعال سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ماں انکار کر کر کے تھک گئی ہو اور اب اس کا دل کرتا ہو کہ وہ اس معصوم بچے کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ رسید کر دے۔ امن، میرا دماغ خراب مت کرو، میں تمہیں یہ سب بیچنے نہیں دوں گی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ تمہارے ابو پتہ نہیں کب جیل سے باہر نکلیں گے۔ میں تو کورٹ کچہری کے چکر لگا لگا کر بھی تھک گئی ہوں۔ وکیلوں کے پیٹ ہیں کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، اندھا کنواں بن گئے ہیں۔ وہ جس میں جتنی رقم ڈالو بڑھتا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ ختم، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں بالکل کنگال ہو جاؤں۔ کل کو تمہاری بہنوں کی شادی کیسے ہوگی؟ تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ امی کو دکھ بھی تھا، صدمہ بھی اور غصہ بھی۔ وہ یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ امن انہیں یہ سب بیچنے کا کہے گا۔ کیا امن نہیں جانتا کہ وہ لوگ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کل انہیں پھپھو پر بھی غصہ چڑھتا تھا جو بلائی منزل پر کتنے عرصے سے رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر تھی، تنخواہ لاکھوں میں تھی، اور پھر بھی 1 روپیہ نہیں دیتی تھی۔ نیچے چلو، کرایہ سمجھ کر ہی دے دیں۔ تب بھی یہ نہیں سوچا کہ اب تو بھائی بھی نہیں رہا۔ بھائی بھی کیا، منہ بولا کزن ہے جس کے سر پر پڑی ہوئی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتی کہ اب اس کے بچوں کی مدد ہی کر دے۔ اتنا سارا پیسہ جوڑ رہی ہے، ڈی ایچ اے میں پتہ نہیں کتنے ہی پلاٹ بنا رکھے ہیں۔ جب مرے گی تو سب ردھم کے پاس سارا کچھ چلا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ پوری زندگی چھت سے بھی محروم ہوئے اور نتیجے میں ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ امی اکثر ابو کے جانے کے بعد یہ بات اپنی بیٹیوں سے کہا کرتی تھیں۔ بیٹیاں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ اس کہانی میں ایک ایسا کردار تھیں جو کھیل کا حصہ بھی تھا، اور اگر نہ ہو تو بھی کھیل کھیلا جا سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر کے حالات کو
سمجھ نہیں سکی تھی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وہ ابھی تک سیاہ اور سفید میں فرق کرنا بھی نہیں سیکھی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت بس خاموشی سے سن لیا کرتی تھی۔ امی کی تمام باتوں کو سننے کے بعد امن نے کہا، امی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر تو کہیں نہیں جا رہا، میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی باقی کی بات امی نے کاٹی۔ وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی اور اس کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے برہمی سے بولی، امن، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں وہ نہیں سننا چاہتی۔ میں پہلے ہی تمہارے ان مشکوک حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ ملک چھوڑ کر جانا ہے، کبھی کہتے ہو کہ ابھی نہیں جانا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ ملک چھوڑنا ہے تو ہمیں اپنا سب کچھ بیچنا پڑے گا۔ امی نے اتنا کہہ کر سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، نہ ہی اب مجھے یہ ملک چھوڑنا ہے۔ میری جیسی زندگی یہاں گزر رہی ہے گزرتی رہے گی، ویسے بھی بچی ہی کتنی ہے جس کو سنوارنے کے چکر میں دنیا بھر کے دھکے کھاتی پھروں۔ امن نے بے بسی سے پہلو بدلا۔ وہ امی کو کیسے بتائے کہ امی کے تو پھر بھی شاید زندگی کے چند سال باقی ہیں، لیکن اس کے تو اتنے دن بچے ہیں کہ وہ انگلیوں پر گن سکتا ہے۔ اگر راغب چوہان ابھی تک خاموش ہے تو ضرور وہ اندر ہی اندر کوئی پلاننگ کر رہا ہے، ورنہ اس کے لیے امن کو پکڑنا مشکل نہیں تھا، یا شاید ابھی تک قسمت امن کا ساتھ دے رہی تھی۔ انہوں نے سب کچھ اتنا صفائی سے کیا تھا کہ ثبوت بچ ہی نہیں سکتے تھے، اور ادھم کو لے کر بھی پھر وہ 25% مشکوک تھا کہ اس نے امن کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ وہ نشے کی حالت میں تھی، دماغ ٹھیک سے اس وقت کام نہیں کر رہا ہوگا، تبھی وہ اب تک چپ ہے، ورنہ ہوش میں آتے ہی وہ امن کا نام لے لیتی اور امن پکڑا جاتا۔ لیکن یقیناً ردھم کو کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ وہ سارے حساب کتاب کر کے امی کے سامنے کھڑا تھا۔ امی پلیز میری بات مان جائیں، میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ امی نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ مجھے تمہاری مشکل جاننی ہے، پھر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گی، اور پھر بھی وہ فیصلہ سب کچھ بیچنے کا نہیں ہوگا۔ میں کچھ بھی نہیں بیچوں گی۔ سچ کہو امن، مجھے اب تم سے خوف آنے لگا ہے۔ تم اپنے ابو کے جانے کے بعد بہت بدل گئے ہو، مجھے تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے پہلے ہی بہت کچھ کھو دیا ہے، اب میں مزید کچھ کھونے کے قابل نہیں بچی۔ میں یہ سب نہیں بیچوں گی۔ امی نے اپنی بات مکمل کی اور امن کے تمام تاثرات کو نظر انداز کرتی وہ تیزی سے لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ امن نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچی اور زور سے ٹیبل پر لات ماری۔ وہ کہاں پھنس گیا تھا؟ یہ ایک آخری امید تھی جسے امی نے مکمل ہونے نہیں دیا تھا۔ امی تو اس کی بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں صوفے پر گر سا گیا تھا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شایان منصور کے بنگلے پر رات کے سائے لہرا رہے تھے۔ آسمان پر غبار موجود تھا، لیکن چمکتے ستارے بھی دکھائی دیتے تھے۔ لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھیں۔ سردیوں کی راتیں ویسے ہی اداس ہی ہوتی ہیں، اور لان میں لگے پھول اور درختوں کے بوجھل پتے نے اس اداسی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دھیرے دھیرے ہلتے وہ درخت کھانے کے کمرے کی جانب کھلتی کھڑکی سے اندر جھانک رہے تھے، جہاں پر فانوس کی روشنی موجود تھی۔ نیم اندھیرا سا تھا، پر پھر بھی روشنی غالب تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شایان سربراہی کرسی پر تھا اور نمل اس کے قریب تھی۔ نمل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ تبھی اس نے نوٹس کیا کہ شایان چپ سا ہے۔ اس نے ہاتھ روک کر شایان کی جانب دیکھا، جو چاولوں کی پلیٹ میں
چمچ کو گھما رہا تھا۔ شایان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نمل نے سوال کیا تو وہ اس کی آواز پر چونکا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا، پھر سر کو اثبات میں ہلاتے ہوئے گہرا سانس بھر کر بولا، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس تم سے ایک بات کرنی تھی۔ نمل نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ شایان کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گئی تھی۔ نمل، میرا دوست آ رہا ہے، وہ یہاں کچھ دن رہے گا۔ وہ جذبت سا گویا ہوا تھا۔ تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا وہ یہاں رکنے آ رہے ہیں؟ شایان نے سر ہلایا۔ وہ ویلاگ بناتا ہے، مختلف ملکوں میں پھرتا ہے، ڈاکومنٹری ٹائپ۔ اس لیے اب کی بار وہ پاکستان آ رہا ہے، کراچی میں گھومے گا، پھر وہ لاہور جائے گا، اور جب تک وہ پاکستان میں ہوگا اور کراچی میں رہے گا وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رکے گا۔ اس نے ایک ایک بات کو واضح کر کے بیان کیا۔ نمل کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ شایان اس پر اتنا چپ کیوں تھا۔ کیا آپ کے دوست سے نہیں بنتی؟ وہ مکمل بات سننے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ شایان نے شانوں کو جنبش دی اور سرنفی میں ہلایا۔ نہیں یار، میری اس سے بہت بنتی ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ہم امریکہ میں اکٹھے اسکول پڑھتے تھے۔ ڈیڈ کے بہت خاص دوستوں میں سے ایک کا بیٹا ہے وہ۔ میری بھی اس سے خوب بنتی ہے۔ نمل نے ترنت کہا، تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا؟ آپ کے دوست آ رہے ہیں نمل، وہ انگریز ہے۔ شایان نے دل کی بات کہہ دی اور نمل بے ساختہ چونکی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ان آنکھوں میں ڈائننگ میں جلتے فانوس کی تمام روشنیاں سما گئیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جو منہ حیرانی سے کھلا تھا وہ خوشی سے کھل گیا۔ اس نے بے ساختہ شایان کا ہاتھ تھاما۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دوست انگریز ہے؟ وہ اتنی خوشی سے بولی کہ اب کی بار چونکنے کی باری شایان کی تھی۔ ہاں وہ انگریز ہے۔ نمل نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ ہائے اللہ، مجھے انگریزوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی انگریز سے ملوں گی۔ کراچی میں ایک دو بار دیکھے ہیں، پر دور دور سے، پر یہ تو ہمارے گھر ہی رہے گا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ شایان اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہلکا سا سر کو جھٹکا، نمل کے ہاتھ کو تھام کر اس پر دباؤ دیا۔ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شوہر سامنے بیٹھا ہے اور تم کسی غیر مرد کے بارے میں سن کر خوش ہو رہی ہو۔ مجھے برا لگ سکتا ہے۔ اسے دراصل برا لگ رہا تھا۔ نمل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں تو صرف اپنی پسندیدگی بتا رہی تھی۔ شایان کرسی کو پیچھے دھکیل کر اس کی طرف ہوا، اس کی کرسی کو اپنی طرف گھمایا اور دونوں جانب ہاتھ رکھ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ کبھی مجھے لے کر تو ایسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تم نے۔ نمل نے اسے دھیرے سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ شایان نے ایک ہاتھ کو اٹھایا اور اس کے جبڑے کو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کے باہر نکلے ہونٹوں کی طرف جھکتا وہ اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے ملا چکا تھا۔ مجھے تمہارے منہ سے کسی اور مرد کی اتنی تعریف پسند نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے چہرے پر کسی اور مرد کا ذکر سن کر اتنی خوشی اچھی لگتی ہے۔ تم میری ہو، تمہاری ہر چیز میری ہے، خوشی، آنسو، جوش، قربت، تمہارا روم روم میرا ہے۔ دوبارہ میرے سامنے کسی اور مرد کا ذکر سن کر اتنی خوش مت ہونا، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ بے حد سنجیدگی سے گمبھیر لہجے میں اپنے لبوں کو نمل کے لبوں سے مس کرتے ہوئے بولا تھا۔ نمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔
اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ گیا۔ اس کا دل دھیرے دھیرے ڈوبنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شایان اس قدر برا مان جائے گا۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ شایان بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا، لیکن اس کے دماغ میں وہ بات گھوم رہی تھی جو اس نے مکمل نمل کو نہیں بتائی تھی، کہ اس کے دوست کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی آئے گی جو صرف ابھی اس کی منگیتر ہے، اور شایان امریکہ میں بننے والے تعلقات کی نوعیت کو اچھے سے جانتا تھا۔ اب جب وہ شایان کے گھر رکیں گے تو ضرور اپنی محبت کو کونے کونے میں پھیلائیں گے، اور تب نمل کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو یہ بھی نہ کہہ سکا تھا کہ وہ شایان کے پاس نہ آئے، کسی ہوٹل میں رک جائے۔ ڈینیل نے اتنے جوش سے اسے کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتایا تھا کہ شایان انکار نہ کر سکا۔ اسے بھی خوشی ہوئی تھی، وہ سچ میں بہت خوش تھا، پر اب اس گھر میں وہ اکیلا نہیں رہتا تھا، یہاں نمل بھی تھی، اور نمل اس معاملے میں معصوم تھی۔ وہ کیسے ڈینیل اور روز کو ادھر برداشت کرے گی؟ شایان نے سوچ کر جھرجھری لی تھی اور چور نگاہوں سے نمل کی جانب دیکھا تھا، جو خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد پہلے جو حسد اس کے اندر غصے کی صورت اٹھی تھی، اب وہ محبت میں بدل گئی تھی، اور وہ اسے سر پر آنچل ٹکا کر بیٹھی اپنی معصوم مشرقی بیوی بے حد پیاری لگی، اور معصوم بھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ نمل کو کسی طرح اپنے آپ میں چھپا لے۔ ڈینیل کی آمد اس گھر میں طوفان سے کم نہیں ہوگی، جاری ہے۔